میں آج ایک تحریک کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جماعت کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو، اور دوسرے احباب بھی ہیں، عموماً اگر شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں، حسب توفیق، جس کو توفیق ہو، گنجائش ہو۔ یہ تحریک ہے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے مالی قربانی کی۔ اس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش تھی ربا میں، شروع میں خلافت رابعہ کے ابتداء میں، کہ یہاں ایک ایسا ادارہ ہو جو اس علاقے میں دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے سہولت میسر کر سکے۔ تو بات کچھ چلی بھی تھی اس دور میں، لیکن پھر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ حضور کی آخری دنوں میں اس طرف دوبارہ توجہ پیدا ہوئی تھی، لیکن خلافت خامسہ کے شروع میں یہ کام اس پر شروع ہوا۔ تو ایک ہمارے احمدی بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والدین کی طرف سے اس کا خرچ اٹھانے کی حامی بھری۔ پھر امریکہ کے ایک احمدی ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں شامل ہوئے، انہوں نے خواہش کی کہ میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال نقشے وغیرہ بنائے گئے اور بڑا ایک خوبصورت 6 منزلہ عمارت وہ تعمیر کی جا رہی ہے، جو اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اور اس فیلڈ کے ڈاکٹر جو ماہرین ہیں ان کے مشوروں سے بھی یہ کام ہوا ہے، سارا اس میں شامل ہیں۔ ان میں خاص طور پر ڈاکٹر نوری صاحب سے مشورہ لیا گیا کہ ایک ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے کس قسم کی چیزوں، کیسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مرکزی کمیٹی میں شامل بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مستقل وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو نقشے انہوں نے بنوائے تھے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ 6 منزلہ عمارت کے تھے، جس میں تمام متعلقہ سہولتیں جو ایک دل کے ہسپتال کے لیے ضروری ہیں اس میں رکھی گئی تھیں۔ تو جو تخمینہ انہوں نے اس وقت دیا تھا، جو اندازہ خرچ دیا تھا، اس وقت بھی اس رقم سے زیادہ تھا جس کی ان 2 صاحبان نے، جن کا میں نے ذکر کیا، دینے کی حامی بھری تھی۔ تو انتظامیہ کچھ پریشان تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ نقشے جو بنائے گئے ہیں ان کی منظوری میں نے دی تھی، اسی کی منظوری دیتا ہوں، اس کے مطابق کام کریں، اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے گا، فضل فرمائے گا۔ اس میں پھر کچھ اور لوگ بھی شامل ہوتے رہے، اور اب جہاں تک عمارت کا تعلق ہے وہ قریباً مکمل ہو چکی ہے، ہو جائے گی جلد، چند مہینوں میں۔ اس تعمیر میں بتا چکا ہوں، کچھ لوگوں نے حصہ بھی لیا، اور فضل عمر ہسپتال کی انتظامیہ بڑی محنت سے اور ہر جگہ پر جہاں بچت ہو سکتی تھی، جہاں ضرورت تھی، انہوں نے بچت کروائی اور احتیاط کی تعمیر کروانے میں۔ خاص طور پر ڈاکٹر نوری صاحب کے مشورے بھی باقاعدہ ہر قدم پر ملتے رہے، ٹیکنیکل مشورے، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ لیکن اب جو اکوپمنٹ اور سامان وغیرہ آنا ہے اسپتال کا، وہ کافی قیمتی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ فیزز میں یہ خریدیں، اور جیسے جیسے رقم کا انتظام ہوتا جائے گا، لیکن ابتدائی کام کے لیے بھی کافی بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں احمدی ڈاکٹروں سے خصوصاً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑا فضل فرمایا ہے، اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی بعض ایسے ڈاکٹرز ہیں جو مالی لحاظ سے بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اگر آپ لوگ خدا کی رضا حاصل کرنے اور غریب انسانیت کی خدمت کے لیے اس ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے مکمل کرنے میں حصہ لیں، تو یقیناً آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو خدا بے انتہا نوازتا ہے، اور ان کے اس فعل کا اجر خدا کے پاس بے انتہا ہے۔ اس کے وعدوں کے مطابق کوشش کریں کہ جو وعدے کریں انہیں جلد پورا بھی کریں۔ اس ادارے کو مکمل کرنے کی میری بھی شدید خواہش ہے، کیونکہ شروع ہوا میرے وقت میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ امید ہے خواہش پوری کرے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ اس نیک کام میں، اس کار خیر میں حصہ لیں اور شامل ہو جائیں، اور اس علاقے کے بیمار اور دکھی لوگوں کی دعائیں لیں۔ آج کل دل کی بیماریاں بھی زیادہ ہیں، ہر ایک کوئلوں میں انتہا ہو گئی ہیں ہر جگہ ہی، اور پھر علاج بھی اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔
ایک غریب آدمی تو علاج کروا ہی نہیں سکتا بس غریبوں کی دعائیں لینے کا ایک بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ آخرین ہیں جنہوں نے نیکی کے ہر میدان میں پہلوں سے ملنا ہے، ہم اپنے دعوے میں تبھی سچے ثابت ہو سکتے ہیں جب ان نیکی کے کاموں میں ان مثالوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو پہلوں نے ہمارے لیے قائم کی ہیں۔ وہ لوگ تو امیر ہو یا غریب، کسی بھی مالی تحریک پر بے چین ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور اپنی استعدادوں کے مطابق قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو بے انتہا نوازا، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاطر کیے گئے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ان قربانیوں کا ذکر حدیث میں یوں آتا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارشاد فرماتے تو ہم سے کوئی بازار چلا جاتا جہاں وہ محنت مزدوری کرتا اور اسے اجرت کے طور پر جو ایک مد اناج وغیرہ ملتا، چھوٹا موٹی جو بھی مزدوری ملتی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اور اب ان کا یہ حال ہے کہ ان میں سے بعض کے پاس 1-1 لاکھ درہم یا دینار ہیں۔ تو اس اسوہ پر چلتے ہوئے قربانیوں کے نظارے جماعت احمدیہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ بس آج بھی ان نظاروں کو ختم نہ ہونے دیں اور خدمت انسانیت کے اس اہم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جہاں تک انسٹیٹیوٹ کے لیے ڈاکٹرز کا تعلق ہے، ہمارے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے وقف کیا ہے، مستقل وقف کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد روا پہنچ جائیں گے۔ دوسرے یہاں بھی بعض نوجوان واقفین زندگی ڈاکٹر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل ہونے پر چلے جائیں گے وہاں۔ اور پاکستان میں بھی بعض نوجوان ہیں جنہوں نے وقف کیا ہے، ٹریننگ لے رہے ہیں۔ تو اور اسی طرح ڈاکٹر نوری صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ ادارہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں بھی برکت ڈالے، اور پھر یہ ادارہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو میں کہوں گا کہ وہ بھی وقف عارضی کر کے یہاں آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس قربانیوں کے بدلے ضرور دے گا، اجر ضرور دے گا، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت کامیاب ادارہ بنائے۔